السلام علیکم، پاک عرب نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی عرب میں جاری کرفیو میں ایک بار پھر توسیع۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ روکنے کے لیے مملکت بھر میں جاری کرفیو میں تاحکم ثانی توسیع کا حکم دیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے اور عرب نیوز کے مطابق وزارت داخلہ کے ذرائع نے ایک بیان میں بتایا کہ شاہ سلمان نے 21 دن کے لیے لگائی جانے والی کرفیو کی مدت ختم ہونے سے پہلے یہ حکم جاری کیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پیر 23 مارچ کو کرفیو لگانے کا حکم دیا تھا، جس کی مدت ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب ختم ہو رہی تھی۔ بیان کے مطابق کرفیو میں توسیع کے اقدام کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو مکمل کنٹرول میں رکھا جائے۔ یاد رہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے، شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر پیر 23 مارچ کی شام سے 21 دن کے لیے مملکت بھر میں جزوی کرفیو نافذ کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ شاہی فرمان میں کہا گیا تھا کہ کرفیو روزانہ شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک 21 دن جاری رہے گی۔ شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو ان کے اپنے تحفظ کے لیے کرفیو کے اوقات کے دوران اپنے گھروں میں رہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ بعد ازاں پیر 6 اپریل کے محکمہ صحت کے حکام کی سفارش پر کئی شہروں میں تاحکم ثانی کرفیو 24 گھنٹے کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ریاض، دمام، تبوک، زہران اور حفوف، جدہ، طائف، القطیف اور الخبر کمشنریوں میں کرفیو کا دورانیہ بڑھا کر 24 گھنٹے کر دیا گیا تھا۔ ان شہروں میں آمد و رفت بھی مستقل بنیادوں پر منع کر دی گئی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس میں مبتلا مزید 382 مریض کی تصدیق ہونے کے بعد اور وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 4033 ہو چکے ہیں۔ کرونا بحران کے باوجود سعودی معیشت مستحکم۔ اقتصادی درجہ بندی کرنے والی عالمی ایجنسیوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ کرونا بحران کے باوجود سعودی عرب کی معیشت مستحکم اور لچکدار ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق اقتصادی درجہ بندی کی عالمی ایجنسی فیٹچ نے کہا ہے کہ سعودی عرب طویل المیعاد کریڈٹ کے حوالے سے ایک کیٹیگری میں ہے۔ غیر معمولی زر مبادلہ اور سرکاری قرضوں کے شرح کے حوالے سے سعودی عرب کی مالی پوزیشن مضبوط ہے۔ عالمی ایجنسیہ کے مطابق سعودی عرب ابھی بھی غیر معمولی ریاستی اثاثے رکھنے والا ملک ہے۔ رواں سال کے دوران سعودی عرب کی حقیقی مجموعی قومی پیداوار کی شرح 4.9% رہی، جبکہ اکتوبر 2019 کے تخمینے کے مطابق یہ شرح 2% ریکارڈ کی گئی۔ ایجنسی نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب کی حقیقی مجموعی قومی پیداوار کی شرح 4.9% اور 2020 اور 2021 کے دوران 4.7% رہے گی۔ موڈیز ایجنسی نے اپنی نئی کریڈٹ رپورٹ میں سعودی عرب کو A1 کیٹیگری میں رکھا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب پوری دنیا میں تیل پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، جبکہ سعودی عرب قدرتی گیس کے بھی بڑے ذخائر کا مالک ہے۔ سعودی عرب کو کم سے کم لاگت میں تیل نکالنے کا غیر معمولی تجربہ حاصل ہے۔ موڈیز نے 2020 کے بجٹ میں خسارے سے متعلق اپنا تخمینہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجموعہ قومی پیداوار کے حوالے سے یہ خسارہ 7.9% سے بڑھ کر 8.7% ہوگا۔ ایس اینڈ ہی گلوبل ایجنسی نے سعودی عرب کو A کے زمرے میں رکھا ہے اور کہا ہے کہ سعودی عرب اپنے اثاثوں کے حوالے سے مضبوط پوزیشن میں ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں کرونا کے بیشتر مریض غیر ملکی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 سے 7 دنوں کے اندر جن افراد میں کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، ان میں سے 70 سے 80% غیر ملکی ہے۔ ترجمان صحت نے ہفتے کو یومیہ پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان کی مختلف وجہ ہے، جن میں لوگوں کی جانب سے مقررہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرتے ہوئے سماجی رابطوں کو بحال رکھنے ہیں، جس کی وجہ سے کرونا وائرس ان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے مزید کہا کہ ہم ہر طرح کے مل جل اور سماجی رابطوں کے حوالے سے خبردار کرتے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس بہت تیزی سے دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جنس عمر میں شہرت سے قطع نظر محض چیزوں کو چھونے یا ہاتھ لگانے سے بھی وائرس دوسرے میں منتقل ہونے کی صلاحیت کا حامل ہے۔
انہوں نے مزید کہا ہے کہ بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رہے تاکہ محفوظ رہے۔ ترجمان صحت کا کہنا تھا کہ میری نصیحت ہے کہ گھروں میں رہتے ہوئے آپ خود کو، معاشرے اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس پر سختی سے عمل کرتے ہوئے گھروں کے دروازے بند رکھیں تاکہ یہ بند دروازے جلد کھل سکیں۔